کومنٹس ہیں، یہ ان کے اپنے کومنٹس نہیں، امام نسائی کے بھی یہی کومنٹس ہیں. امام نسائی رحمہ اللہ، جن کی یہ سنن نسائی پڑھی ہوئی ہے مسلم کے نیچے، اہل سنت کے مین امام ہے، 303 ہجری میں فوت ہوئے. جب دمشق گئے تو آپ کو پتا اسپین میں تو آل امیہ کی حکومت رہی، باقی جگہ آل عباس کی تھی، وہ تو سب و شتم ختم ہو گیا. دمشق میں لوگ حضرت علی پہ ابھی تک لعنت کرتے تھے، 300 سال گزر چکے تھے. تو حضرت امام نسائی کو بڑا غصہ آیا، انہوں نے پھر ارادہ کیا کہ میں حضرت علی کے فضائل پہ ایک کتاب لکھوں. انہوں نے ایک کتاب لکھی خصائص علی. ٹھیک ہے، خصائص علی 194 احادیث صرف مولا علی کی شان میں بیان کی. اور انہوں نے جب درس شروع کیا تو وہاں پہ لوگ ناسبی بیٹھے تھے. ناسبی وہ ہوتے ہیں جو حضرت علی سے بغض رکھتے ہیں، رافضی وہ ہوتے ہیں جو حضرت ابوبکر و عمر پہ سب و شتم کرتے ہیں. انہوں نے کہا جی حضرت معاویہ کی شان میں بھی کوئی حدیث بیان کریں. تو انہوں نے پہلے میرے لیے گل کی تھی کہ یار میری زبان بند رہنے دو. ان کا نہیں بتائیں. انہوں نے کہا کہ معاویہ کو اللہ تعالیٰ صحابی ہونے کی وجہ سے چھوڑ دے تو کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ اور پھر کہا کہ مجھے تو معاویہ کے بارے میں صرف ایک صحیح حدیث پتا ہے جو صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ خدا اس کا پیٹ نہ بھرے. اب یہ ایک پورا ٹاپک ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی اسلام نے ان کے بارے میں یہ بات کی تھی. وہ میرا آپ کلپ دیکھ لیں، رپلائی ٹو ڈاکٹر اسرار آن کیا حضرت معاویہ کاتب وحی تھے. وہ کاتب وحی والی بات جہاں سے لیتے ہیں اس میں پوری بات یہ بھی لکھی ہوئی ہے. میں اس کو سکپ کر رہا ہوں، 5B میں آپ خود پڑھ لیجئے گا. تو ان کا یہ حدیث ہی ہے. بس یہ بات کی تو ناسبی ان پہ ٹوٹ پڑے، ان کو اتنا مارا، ان کی شرمگاہ کے اوپر بھی ضربیں لگائی، حتیٰ کہ وہ قریب المرگ ہو گئے. تو انہوں نے وصیت کی کہ مجھے اسی حالت میں مکے لے جاؤ. مکے لے گئے اور ان کی خواہش تھی کہ اہل بیت کے گھر تھے نا مکے میں جہاں پہ، انہوں نے کہا مجھے وہاں پہ دفن کرنا. اہل بیت کے لیے شہید ہوئے اور ان کی لاش وہاں پہ پھر دفن کی گئی. یہ جو باب بنو ہاشم ہے نا خانہ کعبہ شریف کا، اس کے پاس ان کو دفن کیا گیا. اب تو خیر وہ ان کی قبر کے آثار مٹ چکے ہیں، لیکن وہ اس طرف دفن کیے گئے تھے. یہ ان کی شہادت کا واقعہ تواتر کے ساتھ تمام ائمہ اہل سنت نے، امام زابی ہوں باقی ائمہ نے نقل کیا ہے کہ حضرت علی کی محبت میں ہی شہید ہوئے ہیں. امام نسائی انہوں نے بھی یہ الفاظ استعمال کیے تھے. خصائص علی انہوں نے لکھی، یہ بھی اردو میں آ چکی ہے. میں بریلویوں کا ترجمہ ہی دکھاتا ہوں. غلام سعود سعیدی صاحب میرے استاد، ان کے بڑے لائق ترین شاگرد، اور آپ سمجھ لیں یہ اس دور کے بریلویوں کے محدث ہیں. قاری ظہور احمد فیضی صاحب، میری ان سے پرسوں تقریباً آدھے گھنٹے کی فون پہ بات بھی ہوئی ہے، بڑی شفقت فرمائی انہوں نے خصائص علی کی شرح لکھی ہے آلموسٹ کوئی 1200-1300 صفحوں پہ. یہ یوٹیوب پہ ہم دکھا دیتے ہیں، آپ یہ خریدیں بھی. ضیاء القرآن پبلیکیشن سے بھی آپ کو مل جائے گی، مکتبہ باب العلم سے اور جامعہ علی المرتضی لاہور سے شائع ہوئی ہے. ضیاء القرآن پبلیکیشن جو لاہور میں، ان کو فون کریں، ان سے بھی آپ کو مل جائے گی خصائص علی. یہ دکھائے جی بریلویوں کا ترجمہ ہی ہے حضرت علی کی شان پہ 194 حدیث. اور انہوں نے تو ماشاءاللہ تمام تاریخی روایتیں اور تمام چیزیں بیان کی ہیں. اور اس کتاب کی فضیلت کے لیے میں آپ کو ایک بات ہی کافی ہے، اس کتاب کے اوپر تقریض لکھی بھی تو نہیں لیکن زبانی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ڈائریکٹ ایک بریلوی عالم دین ہے، مولانا طارق جمیل صاحب کے بڑے قریبی دوست ہیں، ان کا نام میں نہیں لیتا. وہ کہتے ہیں طارق جمیل صاحب نے یہ پوری کتاب پڑھی ہے خصائص علی ظہور احمد فیضی صاحب کی، اور کہتے ہیں کہ جی طارق جمیل صاحب کے الفاظ تھے کہ مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو خلافت و ملوکیت لکھی ہے نا، اگر اس میں کہیں کوئی سکم باقی رہ گیا تھا نا تو اس شخص نے وہ پورا کر دیا. اور وہ کہتے ہیں کہ میں اس کو گریڈنگ میں خلافت و ملوکیت سے اوپر کتاب سمجھتا ہوں. یہ طارق جمیل صاحب نے کہا. ٹھیک ہے جی، خصائص علی حضرت علی کی شان میں امام نسائی نے لکھی ہے. اور یہ جو شرح لکھی ہے نا انہوں نے ظہور احمد فیضی، اور یہ طارق جمیل صاحب کا یہ حوصلہ ہے کہ دیوبندی عالم ہو کے ایک بریلوی عالم کی شرح کو کہہ رہے ہیں کہ اتنی بہترین شرح. یہ طارق جمیل صاحب کے چونکہ کامنٹس ہیں اس لیے میں اس کتاب کو انٹروڈیوس کروا رہا ہوں. یہ تو 1000 کاپیاں اس کی اس وقت 2011 میں چھپی تھی، شاید ساری بھی نہ بکی ہوں، لیکن امید ہے انشاءاللہ جب ہم انٹروڈیوس کرواتے ہیں تو پھر نئی پرنٹنگز کروانی پڑ جاتی ہیں لوگوں کو. تو یہ نیکی کریں، اور ان کے ساتھ بھی نیکی ہے. یہ کتاب پہ اگر کوئی نمبر لکھیں تو میں بول بھی دیتا ہوں آپ کو. ہاں جی لکھیں برائے رابطہ. ایک نمبر ہے 030024955037. دوسرا نمبر بھی 0300 کے ساتھ ہے 4517365. تیسرا نمبر بھی 0300 کے ساتھ ہے 4150021. ان تینوں میں سے اس مصنف کا نمبر کوئی بھی نہیں ہے، ان کا نمبر میرے پاس سیف ہے.
ان کا نمبر میں ان کی اجازت کے بغیر اس طرح ان کے ہمراہ بتا نہیں سکتا. جو لکھے انہوں نے میں نے وہ بتا دیے تاکہ اگر کسی نے کتاب منگوانی ہو